وقت آئے گا کہ غیروں کی طرف سے پابندی لگے گی، تب پتہ چلتا ہے میرے دوست ہم خود محتاط ہو جائیں، ہم خود احتیاط کرنے لگیں، ہم خود اس کے اندر احتیاط کریں گے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا احتیاط کا موقع ملے گا، دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے دوستو ہر ایک کا شریعت نے خیال کیا ہے، جس طرح علماء نے لکھا بہت سے لوگ بہت سی جگہوں میں رمضان کا مہینہ رات 2 بجے سے مائک کھول کر پکارتے ہیں۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو کس نے بتلا دیا روزے دار کو اٹھانے ہاتھ کو؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، روزہ اس کو رکھ رہا ہے اور آپ مائک سے چلائے جا رہے ہیں۔ بیمار سویا ہوا ہے، غیر مسلم سو رہا ہے، بچے سو رہے ہیں، میرے دوست بزرگوں یہاں سو کر کے ان کو بیدار کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ذرا اٹھا کے دیکھو فتاوی شامی، ذرا اٹھا کے دیکھو علماء اکرام کے اقوال۔ یہ عجیب بات ہے، بعض جگہ تو 2 بجے رات سے نعت شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شریعت کو کیا، شریعت میں لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہو؟ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ میرے دوست میرے بزرگوں آج عجیب جگہ جگہ چلے جائیے، وہاں رات کے 2 بجے سے نعت باری باری لوگ پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ جس کو روزہ رکھنا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ ہر نماز کے لیے گھر میں جا کے پکارتے رہیں گے؟ اذان دے دی گئی، اطلاع دے دی گئی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور آج عجیب حال ہے، آپ دیکھ لیجیے شب برات میں، آپ دیکھ لیجیے شب قدر میں کس طرح مسجدوں میں دھم مچاتے لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی بہانے مسجد آ جاتے ہیں، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل المساجد للفرائض، نفل کے لیے رات میں آ کے ہنگامہ کرتے ہو، مسجد کے ادب کا خیال نہیں اور کہتے آتے آ جائیں۔ کہ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں وہاں کی روک لگا رہے ہو۔ میرے بھائی بزرگوں ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس لیے قرآن نے اعلان کیا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے، ان کا دل بند ہو چکا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ان مدرسوں میں کیا کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے مدرسے میں پڑھانے والا کیا کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے مدرسے کا ذمہ دار وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ پتہ لگا آپ کو یہاں طلبہ بچپن سے لے کر یعنی نورانی قاعدہ سے لے کر پورا قرآن مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ کیسے کیا، کس طرح کیا؟ میرے دوستو آپ سبھی اٹھانا جانتے ہو، باتیں بنانا جانتے ہو، آوازیں کسنا جانتے ہو، لال ٹال جانتے ہو، پیچھے آپ پیچھے غیبت جانتے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں معصوم بچے رات کے 4 بجے اٹھتے ہیں، رات کے 10 بجے سوتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، استاد پیچھے لگا ہے۔ میرے دوست بزرگوں وہ استاد ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر پورے دن بھر ان طلبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کچھ رات کے 4 بجے سے وضو کراتا ہے، رات کے 4 بجے سے انہیں میرے دوست بزرگوں مسواک کراتا ہے، قرآن پاک کی نگرانی کرتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، سبق سنتا ہے، میرے دوستوں پارا سنتا ہے، آموختہ سنتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کہیں ایک حرف نہ چھوٹ جائے، اللہ کی کتاب ہے، کہیں ایک حرف نہ چھوٹ جائے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے۔ آپ سو رہے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے رات کے 4 بجے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے مرحومین سے پوچھو اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کے سینے میں وہ طاقت دیا ہے، اللہ نے وہ جوہر دیا ہے، وہ صلاحیت دی ہے، ذرا قبر کو کھول کے دیکھو، تمہارے مرحومین دعائیں کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان طلبہ کے لیے، ان مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، ان مدرسے میں پڑھانے والوں کے لیے جو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ کے مرحومین بخشے جا رہے ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کے محلے کی حفاظت ہو رہی ہے، آپ کا گھرانہ محفوظ ہے انہی مدارس اسلامیہ کی وجہ سے۔ کہاں ہو میرے دوست، آپ کیا سمجھتے ہو جس مدرسے میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ میرے دوست میرے بزرگوں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اے لوگوں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو یہ اللہ کا کلام ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا, دل و دماغ ہوگا, وہ قرآن پاک کو سمجھے گا. محدثین نے یہاں قلب, مفسرین نے یہاں قلب سے عقل مراد دیا ہے. وہ قرآن پاک کو سمجھے گا, قرآن پاک پر عمل کرے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, قرآن پاک پڑھے گا. اللہ کے بندے ہیں, یہ اللہ کے دیوانے ہیں, نبی پاک کے دیوانے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن پاک پڑھتے تھے کافر آتا ایمان لے آتا, مشرک آتا ایمان لے آتا, آپ کا دشمن آتا ایمان لے آتا, آپ کے جان کو ہلاک کرنے کے ڈر پہ رہتا ایمان لے آتا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن امیہ ہے, عبداللہ ابن امیہ نے کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر اگر میرے سامنے تمہارے لیے آسمان کھول دیا جائے, میرے سامنے تمہارے لیے آسمان سے سیڑھی اتر آئے, سیڑھی پر چل کر تم آسمان پہ جاؤ, اللہ کے پاس جاؤ, اللہ کے پاس سے تمہاری رسالت تمہاری نبوت کے دستاویزات لے کے آؤ, تمہارے ساتھ 4 فرشتے اتر کے آئے, گواہی دیں اللہ کا رسول ہے, گواہی دیں اللہ کا نبی ہے. عبداللہ ابن امیہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا, انکار کر دیتا ہے. میرے دوستو فتح مکہ ہوا, اللہ تعالیٰ مکے کو فتح نصیب کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ کہتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. اللہ کہتا ہے مکہ فتح ہوا, وہی عبداللہ ابن امیہ جو آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا ابو سفیان کے ساتھ آتا ہے, آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے, جو نبی کا دشمن نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے, نبی کا فدائی بن جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں نبی کا فدائی بن کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اے محمد آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں, جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں, فضائیں رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ, لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. ستارے ناچتے ہیں عرش پر شق چاند ہوتا ہے, دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں, پلک آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے, اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں. دوست بزرگوں جوانوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. کافر اعلان کرتے تھے, نضر بن حارث اعلان کرتا تھا کہ محمد سے قرآن پاک نہ سنو. قرآن کہتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللہ کہتا وہ کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو, اس میں بیکار باتیں ہیں. میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ, تاکہ محمد مصطفیٰ سے کوئی بات نہ سنے, قرآن کی آواز ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے, کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے. میرے دوست بزرگوں قرآن کہتا ہے یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. اللہ کہتا ہے وہ کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے تکبر کی بنیاد پر تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے. حدیث میں آتا ہے
ہے. وہی طفیل دوسی ایک دفعہ آتا ہے رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں. آواز آتی ہے کانوں میں, قرآن پاک کی آواز آتی ہے. وہ طفیل دوسی جو کان کو بند کر لیا کرتے تھے, کانوں میں کپڑا دے دیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کی زبان سے جب قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں, نبی کے دیوانے بن جاتے ہیں. آج وہ قرآن سنتے ہیں, وہ قرآن جو اللہ کا کلام, اللہ نے پاکیزہ مہینہ, متبرک مہینہ, بابرکت مہینہ, افضل مہینہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا اللہ نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کہتا ہے بابرکت مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا. وہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں نوجوان بیمار پڑ جاتے ہیں, وہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں نوجوان ٹیلی فون کرتا ہے, گیسٹرک ہے, گیس ہے, کولک ہے, پریشر ہے, شوگر ہے, ہارٹ ہے, روزہ رکھو نہ رکھو سوال کرتا ہے, اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے, صبح میں سو جاتا ہے, اس کا سوال نہیں کرتا میری نماز چھوٹ گئی, میری زکات میں نے ادا نہیں کر سکا, یا مجھ پر زکات حج ہے یا نہیں ہے, زکات ہے کہ نہیں ہے, یہ پوچھنا گوارا نہیں.